اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النازعات مکیہ والنازعات غرقا، جسم میں غرق ہو کر جان کھینچ لینے والے فرشتوں کی قسم۔ والناشطات نشطا، اور ان کی جو بند کھولنے والے ہیں۔ والسابحات سبحا، اور ان فرشتوں کی قسم جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر دوڑ کر ایک دوسرے سے آگے نکل جانے والوں کی قسم۔ فالمدبرات امرا، پھر ان کی جو کسی حکم کی تدبیر کرنے والے ہیں، یعنی ان فرشتوں کی قسم۔ والنازعات غرقا، جو موت کے وقت میت کے ایک ایک رگ و ریشے میں ڈوب کر وہاں سے اس کی روح کو کھینچ لاتے ہیں۔ نازع کا لغوی مطلب کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے کھینچنا، اس کی قرارگاہ سے کھینچنا۔ نازعات اور ناشطات سے مراد سختی اور آسانی کے ساتھ جان نکالنے والے فرشتے ہیں۔ نازعات سختی سے کھینچ کر نکالنے والے، غرقا ڈوب کر، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو کفار کی جان ڈوب کر، یعنی ان کے بدن کے ہر حصے میں پہنچ کر سختی سے کھینچ کر نکالتے ہیں جبکہ وہ جان نکلنا نہیں چاہتی۔ اور ناشطات نشط العقال، رسی کی گرہ کھولنا۔ فرشتے مسلمان کی روح کی گرہ کھول کر نکالتے ہیں، اور وہ خوشی سے اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑتی ہے اس کی روح۔ کافر اور مومن کا یہ فرق روح کی حالت میں ہے، بدن کی تکلیف الگ ہے، اس میں مسلمان اور کافر برابر ہیں۔ ناشطہ کا مطلب گرہ لگانا بھی اور گرہ کھولنا بھی۔ والناشطات نشطا، مطلب گرہ لگانا۔ نشط الحبل اور نشط العقدہ، گرہ کو مضبوط کرنا۔ اور نشوط کا مطلب آسانی سے کھل جانے والی گرہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا یا پیدا کیا تو ایک ایک جوڑ اور بند کو مضبوط کیا تھا۔ موت کے وقت فرشتے انہی جوڑوں کے بند کھول کر انہیں ڈھیلا کر دیں گے۔ والسابحات سبحا، اور کائنات میں تیزی سے جو تیرتے پھرتے ہیں ان فرشتوں کی قسم۔ سبحا کا مطلب کسی چیز کا پانی یا ہوا میں تیرنا اور تیز رفتاری سے گزر جانا۔ سباح کا مطلب ماہر تیراک، یعنی جو بہت اچھا تیرنے والا ہو، یعنی وہ فرشتہ جو روح کو نکال کر زمین سے آسمان کی طرف اس قدر تیزی اور آسانی سے مطلب لے کے جاتے ہیں گویا بے روک ٹوک ہوا میں تیرتے جاتے ہیں۔ پھر ان ارواح کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسا حکم ہوتا ہے اس کو مطلب پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ارواح کے متعلق فرشتوں کو جو حکم ملتا ہے۔ فالسابقات سبقا، جو ان فرشتوں کی قسم جو کسی حکم کی تدبیر کرنے والے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے نکل جانے والے ہیں۔ فالسابقات سبقا، ایک دوسرے سے آگے نکل جانے والے۔ فالمدبرات امرا، اور حکم کی تدبیر کرنے والے، یعنی روحوں کے متعلق فرشتوں کو جو حکم ملتا ہے، خواہ وہ حکم ثواب کا ہو یا عذاب کا، اس پر فوراً عمل درآمد کی تدبیر کرتے ہیں۔ اور اگر یعنی ان الفاظ کی عمومیت کا لحاظ رکھا جائے تو اس سے مراد وہ تمام فرشتے ہیں جو تدبیر یعنی کائنات کے کام کی تدبیر کرنے پر اللہ کی طرف سے مامور ہیں یا مقرر ہیں۔ اب یہاں 5 قسم کے فرشتوں اور ان کے کارناموں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ پر روز آخرت کے قیام پر ایک دلیل قائم کی ہے، حجت قائم کی ہے کہ جو فرشتے تمہاری رگ رگ سے روح نکال کر تمہیں موت سے دوچار کرتے ہیں اور تمہاری روح کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، وہ کسی وقت یہی روح تمہارے جسم میں داخل بھی کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ کفار مکہ فرشتوں کی ہستی
اور ان کے کارناموں کے قائل تھے۔ ان کی بنیادی غلطی یہ تھی کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، اسی لیے انہیں بھی وہ کائنات کے کاموں میں تدبیر کے اعتبار سے اللہ کا شریک سمجھتے تھے کہ وہ کائنات کے کاموں میں وہ بھی تدبیر کر سکتے ہیں، یعنی انہیں اللہ کا شریک سمجھتے تھے، حالانکہ مختار کل اللہ ہی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فرشتے نہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور نہ اللہ کے شریک، بلکہ وہ اللہ کی مخلوق اور اس کے فرما بردار بندے ہیں، اور وہ اللہ کے حکم سے ذرا بھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے، کر ہی نہیں سکتے۔ لا یعصون ما امر اللہ، وہ بالکل اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو بھی اللہ انہیں حکم دے۔ کام کی تدبیر میں ان کے لیے اپنے اختیار کو ذرا بھر بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ اپنی کوئی مرضی نہیں کر سکتے، وہ پابند ہیں اللہ کے حکم کے، اور جو حکم انہیں ملتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، یعنی یہ فرشتوں کی قسم کھانے کے بعد فرمایا کہ جس دن زمین کانپے گی، یوم ترجف الراجفہ، کانپنے لگے گی، اور اس کے بعد تتبعها الرادفہ، زلزلے کا ایک اور جھٹکا آ پڑے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، دل اس دن کانپ رہے ہوں گے۔ اس میں کہ نفخہ یعنی پہلا نفخہ جو سور میں پھونکا جائے گا، اس وقت زمین کانپنے لگے گی، پھر اسے لگاتار زلزلے کے مزید جھٹکے پڑنے لگیں گے، اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ تتبعها الرادفہ، زلزلے کی بجائے کہ دوسرا نفخہ یعنی پہلے نفخے کے بعد دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا سور میں، جس کے نتیجے میں سارے مرے ہوئے لوگ زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں گے۔ قلوب یومئذ واجفہ، دل اس دن کانپ رہے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، اور ان کی آنکھیں سہمی ہوئی ہوں گی۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، کفار مکہ کہتے ہیں کیا ہم پہلی حالت میں لٹائے جائیں گے، یعنی جو قیامت پر نہیں یقین رکھتے انہیں یہ باتیں سن کے عجیب لگتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی، یقولون وہ کہتے ہیں، ائنا کیا بے شک ہم، لمردودون ہمیں دوبارہ لٹایا جائے گا، فی الحافرہ پہلی حالت میں، اذا کنا عظاما ناخرہ کیا جس وقت ہم عظاما ہڈیاں ہو جائیں گی، ناخرہ بوسیدہ ہڈیاں، تو تب ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہتے ہیں یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی بات ہوگی۔ تو یعنی انہیں یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ ہمیں کیسے دوبارہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ انا لمردودون فی الحافرہ، حافرہ حفرہ کا مطلب گڑھا کھودنا، حافرہ گڑھا کھودنا، اور حفرہ کا مطلب گڑھا یا قبر۔ حافرہ کھودی ہوئی زمین یا اس کی ابتدائی حالت، اور ردہ فی الحافرہ یہ محاورے کے طور پہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مطلب جہاں سے چلا تھا وہیں واپس جانے والا۔ جیسے ایک شاعر کہتا ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، یعنی کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم قبر کے گڑھے میں پہنچ کر کیا پھر الٹے پاؤں زندگی کی طرف واپس کیے جائیں گے، ہماری گلی سڑی ہڈیوں میں دوبارہ جان پڑ جائے گی، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ جو لوگ قیامت پر یقین نہیں رکھتے وہ اس دن بڑے خسارے میں رہیں گے۔ کافر ایسی ہی آیات کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے اگر واقعی ہمیں دوبارہ زندہ کیا گیا تو پھر تو ہم مارے گئے۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، مطلب یہ تو بڑے گھاٹے کا کام ہوگا نا اگر دوبارہ ہمیں زندہ کیا گیا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اس دنیا میں بھیجا گیا تو ہماری زمین اور مکانوں کے تو کئی وارث بن چکے ہوں گے، ایک ایک جائیداد کے کئی کئی مدعی ہوں گے اور جھگڑے ہی پڑے رہیں گے، اس لحاظ سے تو یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا۔ یعنی جس کام کو یہ کافر خلاف عقل اور ناممکن
سمجھ رہے ہیں اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا یا ڈانٹ پلائی جائے گی تو اس وقت سب اگلے پچھلے لوگ بغیر کسی وقفے کے میدان حشر کی طرف اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ صرف ایک چیخ ہوگی، ایک گرجدار آواز ہوگی جس سے سب فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، سارے لوگ اچانک ایک میدان میں موجود ہوں گے، سب وہاں پہ اکٹھے کھڑے ہو جائیں گے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ نبی کی خبر پہنچی؟ قیامت کے ذکر میں فرعون کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کی وجہ سے کیا گیا ہے، یعنی یہ مکہ کے کافر تو فرعون کے مقابلے میں کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتے۔ وہ مصر کے بہت سے علاقے کا اکیلا حکمران، انتہائی مغرور اور سرکش بادشاہ تھا۔ اس نے یعنی جب ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو جھٹلایا، ان کی دعوت کو تسلیم کرنے کی بجائے اکڑ بیٹھا، تو ہم نے اسے اور اس کی آل کو سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ اور اب یہ کفار بھی اگر فرعون جیسا ہی کردار ادا کریں گے تو یہ اللہ کی گرفت سے کیسے بچ سکیں گے؟ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آئی ہے آپ کے پاس موسیٰ نبی کی خبر؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب طویٰ کی مقدس وادی میں انہیں ان کے رب نے پکارا تھا کہ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، جاؤ فرعون کی طرف کہ وہ بڑا سرکش بن گیا ہے۔ یہ مقدس وادی جس کا نام طویٰ ہے، کوہ طور کے دامن میں واقع ہے، مدین سے مصر یا مصر سے مدین جاتے ہوئے راستے میں آتی ہے۔ اسی مقام پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا 2 دفعہ شرف حاصل ہوا تھا۔ پہلی دفعہ جب وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حالات ہی ایسے پیدا کر دیے کہ آپ اس وادی میں آگ دیکھ کر وہاں پہنچ گئے۔ اسی مقام پر اور اسی موقع پر آپ کو منصب نبوت سے نوازا گیا، آپ کو نبوت عطا کی گئی۔ اور دوسری دفعہ جب تورات لینے کی غرض سے وہاں گئے تھے، اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب طویٰ کی مقدس وادی میں انہیں ان کے رب نے پکارا، اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، جاؤ فرعون کی طرف، اس نے سرکشی کی ہے یا وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقل هل لک الی ان تزکی، اے میرے نبی موسیٰ ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ کیا تجھے یعنی تیرے لیے یہ بات ممکن ہے کہ تو پاکیزگی اختیار کرے۔ نبوت عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر جو ذمہ داری لگائی وہ آپ کے لیے بڑی کڑی آزمائش تھی۔ آپ کے ہاتھ سے اتفاقاً ایک قبطی کی موت واقع ہو گئی۔ ایک خیر خواہ کی اطلاع پہ آپ کے قتل کے مشورے یعنی فرعونی دربار میں ہو رہے ہیں یا فرعونی پارلیمنٹ میں ہو رہے ہیں، آپ عارضی طور پر مدین کی جانب چلے گئے۔ اس وجہ سے فرعون کی حکومت آپ کو مجرم سمجھتی تھی، آپ کا نام ریکارڈ پر موجود تھا۔ اس کے علاوہ فرعون ایک انتہائی مغرور اور سرکش حکمران تھا جسے اس قسم کا پیغام پہنچانا بذات خود جان جوکھوں کا کام تھا۔ ان خطرات کا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے دوران اظہار بھی کیا، اور یہ ایک یعنی قصہ ہے جو پیچھے مطلب اور صورتوں میں گزر چکا ہے، یہاں وہ ساری بات حذف ہے اور صرف یہ بتایا گیا کہ آپ ان سے یہ بات کہیں۔ اب اس بات میں اس کو ڈرانے کے ساتھ ساتھ نرمی کا بھی انداز ہے نا۔ فقل هل لک الی ان تزکی، کیا تیرے لیے ممکن ہے کہ تو پاکیزگی اختیار کرے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اسی مقام پر یہ دعا بھی کی تھی کہ اے میرے اللہ، میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا کر کے میرے ساتھ روانہ کیا جائے تاکہ کم از کم میرا ایک ساتھی تو میرا مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور سیدنا ہارون کو نبی بنا کر آپ کے ساتھ بھیج دیا، مگر ساتھ ہی یہ تاکید کی کہ فرعون چونکہ متکبر اور بد دماغ ہے، لہٰذا اس سے جو بات کہنی ہو نہایت نرم لہجے میں کہنا۔ اسی طرح ممکن ہے کہ وہ آپ کی بات سننے پر آمادہ ہو جائے، ورنہ وہ جوش غضب میں بھڑک اٹھے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے نہایت نرم اور دل نشین انداز میں سے سمجھایا کہ کیا تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ تم اس تکبر اور سرکشی کے رویے سے باز آ کر اللہ کے فرما بردار بن جاؤ؟
اس طرح تمہاری یہ دنیا کی زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ میری رسالت کو تسلیم کر لو، میں تمہیں تمہارے پروردگار کی سیدھی راہ بتا دوں گا۔ اگر تمہیں اپنے پروردگار کی صحیح پہچان حاصل ہو گئی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ تم میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے گا، اور جو کام بھی کرو گے اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو گے، اور یہ چیز تمہاری زندگی کو سنوارنے کا بہترین ذریعہ ہوگی۔ اس سے تم تزکیہ اختیار کر لو گے، پاکیزہ بن جاؤ گے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، میرے موسیٰ جا کے اسے کہو کہ کیا تیرے لیے ممکن ہے کہ تو پاکیزگی اختیار کرے، وَأَهْدِيَكَ، اور میں تجھے راستہ دکھاؤں، تیری رہنمائی کروں، إِلَىٰ رَبِّكَ، تیرے پیدا کرنے والے کی طرف، تیرے پالنے والے کی طرف، فَتَخْشَىٰ، اور تو ڈر جائے، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، موسیٰ نبی نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی۔ اس انتہائی نرم گفتگو کے باوجود اور بات کو سمجھ جانے کے باوجود فرعون اپنے اقتدار اور متکبرانہ روش سے دستبردار ہونے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، اور پوچھنے لگا کہ تم اپنے اس دعویٰ رسالت کی تائید میں اللہ کی طرف سے کوئی نشانی بھی پیش کر سکتے ہو، ہے تیرے پاس کوئی نشانی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس سوال کا جواب دیا کہ اس کے جواب میں فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، انہوں نے اسے ایک بڑی نشانی دکھا دی۔ بھرے دربار میں اپنا عصا جو زمین پر پھینکا تو وہ ایک اژدہا بن گیا، جس سے فرعون اور سب درباری سخت روب میں آ گئے اور دہشت زدہ ہو گئے۔ بالآخر فرعون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ وہ جلد از جلد اس اژدہے کو سنبھال لیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا تو وہ پھر سے پہلے والا عصا بن گیا۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے جھٹلا دیا اور بات نہ مانی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر وہ لوٹ گیا، اس نے پیٹھ پھیر لی اور اس نے تدبیریں کرنے لگا، وہ کوشش کرنے لگا، دوڑ بھاگ کرنے لگا۔ یسعیٰ، وہ دوڑنے لگا، موسیٰ نبی کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ فحشر فنادیٰ، اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا۔ فقال انا ربکم الاعلیٰ، اور کہنے لگا میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون اور درباریوں کو یہ معجزہ دیکھ کر یقین تو آ چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کا رسول ہے، مگر مشکل یہ تھی کہ یہ بات تسلیم کر لینے سے ان سب کو اپنے اپنے اقتدار اور منصب سے انہیں نظر آ رہا تھا کہ ہمارے منصب ہم سے کہیں چھوٹ نہ جائیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مطیع فرمان بننا انہیں بالکل پسند نہیں تھا، اور یہ بات ان کے لیے موت تھی۔ لہٰذا انہوں نے عوام الناس کو، سارے لوگوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا معجزہ نہیں بلکہ یہ جادو کا کرشمہ ہے۔ اپنے اس جھوٹ کو سچا بنانے کے لیے انہوں نے یہ چال چلی کہ ملک بھر کے ماہر جادوگروں کو سر عام موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے بلا لیا۔ فرعون نے جادوگروں کو لالچ بھی بہت دیا، مگر جب جادوگروں نے میدان مقابلے میں ہار کر بھرے مجمع میں یہ اعلان کر دیا کہ یہ جادو کا کرشمہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ معجزہ ہے اور ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں، تو اس سے فرعون اور اس کے درباریوں کی بھرے مجمع میں خوب رسوائی ہوئی۔ مقابلے کے میدان میں شکست کھانے کے بعد بہت سے لوگ در پردہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے لگے، تو فرعون بہت تپ گیا اس بات سے۔ اس نے ایک دوسرا پینترا بدلا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ تم لوگ میرے مقابلے میں اس شخص کی پیروی کرنے لگے ہو جو میرے مقابلے میں ایک کمزور اور حقیر انسان ہے، جبکہ میں تمہارا سب سے بڑا حکمران ہوں۔ تمہارے تمام وسائل معاش بھی میرے ہاتھ میں ہیں، یعنی تم مکمل طور پر میرے کنٹرول میں ہو، جسے میں چاہوں کچھ دوں، جسے چاہوں نہ دوں۔ فرعون نے اپنے آپ کو ان معنوں میں رب الاعلیٰ نہیں کہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو خالق کائنات سمجھتا تھا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کو کائنات کا خالق اور مالک سمجھتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو لوگوں کا معبود بھی نہیں کہتا تھا، بلکہ وہ تو خود سورج دیوتا کی پوجا کرتا تھا۔
وہ اپنے آپ کو ملک میں سب سے بڑا سیاسی اقتدار کا مالک اور حکمران سمجھتا تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ اس ملک میں سب سے بڑا سیاسی مقتدر اعلیٰ میں ہوں، میرے بغیر یہاں کسی دوسرے کا قانون یا حکم نہیں چل سکتا۔ اسی لیے اس نے کہا انا ربکم الاعلی، فقال، پس اس نے کہا انا میں ربکم تمہارا رب ہوں، اعلی بلند بڑا، یعنی سارا حکم صرف میرا ہی چلے گا، صرف حکومت میری ہے۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، پکڑ لیا اس کو اللہ نے دنیا اور آخرت کے عذاب میں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ، بے شک اس واقعے میں عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہے۔ یعنی جس طرح فرعون نے سرکشی کی راہ اختیار کری، وہی کچھ اگر تم کرتے رہو، اس کا انجام دیکھ لو اور اس واقعے سے عبرت حاصل کرو کہ تمہیں بھی کہیں ایسے ہی انجام سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ مختصر طور پر قصہ فرعون بیان کرنے کے بعد اب اصل مضمون یعنی عقیدہ آخرت کی طرف رجوع کرتے ہوئے کافروں سے سوال کیا جا رہا ہے، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل کام ہے یا آسمان کو جسے اس نے بنایا ہے؟ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، اس کی چھت کو بلند کیا، پھر اس میں توازن قائم کیا، بالکل اسے درست بنایا۔ یعنی کائنات کو وجود میں لانا زیادہ مشکل کام ہے یا تمہیں پہلی بار یا دوسری بار پیدا کرنا؟ یہاں لفظ سما استعمال ہوا ہے جس سے مراد آسمان بھی ہو سکتا ہے اور تمام عالم بالا بھی۔ آسمانوں کی تخلیق اور انہیں ہموار کرنا سم کہا، سما کا مطلب بلند کرنا، موٹا، اور دبیز کرنا مطلب چھت یا چھت کی موٹائی، نیز ہر اونچی اور موٹی چیز کا قد و قامت۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آسمان صرف حد نگاہ کا نام نہیں جیسا کہ موجودہ حیات دانوں کا خیال ہے، بلکہ آسمان ایک ٹھوس اور موٹی یا دبیز چیز ہے جس میں دروازے بھی ہیں، اور آسمان کی اونچائی زمین کے ہر مقام سے یکساں ہے کیونکہ اس کی نچلی اور اوپر کی دونوں سطحوں کو ہموار بنایا گیا ہے۔ فَسَوَّاهَا، رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، اس نے اسے خوب بلند کیا اور بالکل برابر کیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو تاریک کر دیا اور دن کو دھوپ نکالی۔ یعنی اس آسمان میں سورج پیدا کیا ہے، جب تک وہ اہل زمین کے سامنے رہتا ہے تو یہ ان کے لیے دھوپ کا وقت اور دن ہوتا ہے، جب وہ غروب ہو جاتا ہے اور چھپا رہتا ہے تو یہ ان کے لیے رات کا وقت ہوتا ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، جس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا۔ دہا اور تہا دونوں ایک ہی مطلب ہے دونوں لفظوں کا، صرف مختلف علاقوں کے الگ الگ تلفظ کی وجہ سے یہ دو لفظ بن گئے۔ قرآن میں یہ دونوں الفاظ صرف ایک بار ہی استعمال ہوئے ہیں اور ایک ہی معنی میں آئے ہیں۔ دہل یعنی بارش کنکریوں کو دور دور تک بہا کر لے گئی۔ گویا ان دونوں الفاظ کا مطلب دور دور تک بچھا دینا یا پھیلا دینا ہے۔ دہا کے مفہوم میں گولائی کا تصور پایا جاتا ہے۔ دہوا شتر مرغ کے انڈے کو کہتے ہیں، اس سے بعض لوگوں نے زمین کے گول ہونے پر بھی استدلال کیا ہے۔ اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو خوب جما دیا۔ ارساها، پہاڑوں کے فوائد کا ذکر قرآن میں بہت سے مقامات پر ذکر ہے۔ یہاں سورج اور پہاڑوں کا ذکر اس مناسبت سے ہے کہ بارش کے نزول میں یہ دونوں چیزیں اسباب ہیں۔ سورج کی حرارت سے سطح سمندر کے آبی بخارات اٹھتے ہیں جو پہاڑوں سے ٹکرا کر اور ٹھنڈے ہو کر برسنے لگتے ہیں۔
اسی بارش سے نباتات اور چارہ اور غلے پیدا ہوتے ہیں۔ غلے انسانوں کی غذا کا کام کرتے ہیں، یعنی انسانوں کے کھانے کے کام آتے ہیں، اور گھاس اور چارہ ہمارے مویشیوں کی غذا کا کام دیتے ہیں۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس زمین سے انسان کا پانی اور چارہ نکالا، متاعا لکم ولانعامکم، یہ فائدہ ہے تمہارے لیے بھی، یعنی یہ سامان، زندگی کا سامان تمہارے لیے بھی ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب وہ عظیم آفت آ جائے گی۔ طامہ، التمو مطلب پانی سے بھرا ہوا اور ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، الطامہ ایسی آفت جو دوسری تمام مصیبتوں پر حاوی ہو جائے۔ کبرا کا لفظ اس بڑی آفت کو مزید نمایاں کرنے کے لیے تاکید کے طور پر آیا ہے، اور اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، یعنی جب وہ بڑی آفت آئے گی جو سب کے اوپر چھا جائے گی۔ اس بڑی مصیبت کا اصل مقصد سب کو معلوم ہوگا کہ آج کا دن لوگوں کے حساب کتاب کا دن ہے، اور ہر انسان کو اپنا نامہ اعمال دیکھنے سے پہلے ہی وہ تمام کام یاد آنے لگیں گے جو اس نے اپنی پوری زندگی میں کیے ہوں گے، خواہ وہ کام اچھے تھے یا برے تھے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن یاد کر لے گا انسان کو، نصیحت حاصل ہو جائے گی اس دن، ما سعی جس کی اس نے کوشش کی، یعنی وہ اسے سب یاد آ جائے گا جو بھی اس نے کیا ہوگا، اچھا یا برا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَنْ یَرَىٰ، اور دوزخ کو ہر دیکھنے والے کے سامنے برزہ ظاہر کر دیا جائے گا، وہ لائی جائے گی۔ برزہ، بارزہ مطلب کسی چیز کا نکل کر کھلے میدان میں آ جانا، سامنے آنا، گمنامی اور پوشیدگی کے بعد ظاہر ہونا۔ اور بارزہ کے معنی فضا اور کھلا میدان، اور دعوت مبارزت مطلب کسی شخص کا میدان جنگ میں آگے بڑھ کر دشمن کے کسی آدمی کو مقابلے کے لیے للکارنا بھی ہے۔ برزہ مطلب کسی چھپی ہوئی چیز کو نکال کر سامنے کھلے میدان میں لے آنا، یعنی اس دن جہنم کو سب لوگوں کے سامنے لے آیا جائے گا، خواہ وہ نیک لوگ ہوں یا بد کردار۔ اسی مضمون کو ایک دوسرے مقام پر یوں فرمایا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یعنی تم میں سے ہر شخص جہنم پر پہنچنے والا ہے۔ لِمَن یَرَىٰ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، ہر دیکھنے والے کے سامنے اس کو لا کے کھڑا کر دیا جائے گا یا سامنے کر دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، لہذا جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اور دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی کہ یہی دنیا ہے، بس یہ جگ مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، انہی فلسفوں میں ہی پڑے رہے۔ فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، انہیں سمجھ آ جائے گی کہ جہنم ہی اب ٹھکانے کی جگہ ہے، اور وہ تب کتنا پچھتائیں گے، کتنا افسوس، حسرت، لیکن وہ کسی کام کی نہیں ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ شخص جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، جس کے دل میں ڈر رہا کہ اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا، میں یہ بھی نہیں کرنا، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے دنیا میں کہ جس سے اس کا اللہ خوش ہو جائے۔ اما من خاف مقام ربہ، جو اپنے رب کے سامنے جواب دینے کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو خواہشات سے روکتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ایسے بندے کا ٹھکانہ ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یعنی اس دن ساری مخلوق دو گروہوں میں بٹ جائے گی۔ فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، کئیوں کا جہنم ٹھکانہ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، کئیوں کا جنت ٹھکانہ۔ جہنم کن کا ٹھکانہ ہے؟ وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، جس نے سرکشی کی اور دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، دنیا کی زندگی کو ہی ترجیح دی۔
اور جنت کس کا ٹھکانہ ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یعنی جنہیں اللہ کے سامنے پیش ہونے اور اپنے عمل کی جواب دہی کا ڈر لگا رہتا تھا، لہٰذا وہ دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ کر اس پر فریفتہ نہیں رہے بلکہ آخرت کی تیاری کرتے رہے، تو ایسے لوگوں کو جنت ہے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کافر لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اچھا پھر وہ قیامت کب آنی ہے؟ ان کافروں نے بھی عجیب مذاق بنا رکھا ہے کہ اکثر آپ سے یہی سوال پوچھتے رہتے ہیں، قیامت کب آنے والی ہے؟ حالانکہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے باہر ہے۔ یہ لوگ جتنا بھی اس سوال کے پیچھے پڑیں اور اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کریں، مطلب آخر میں اس کا یہی جواب سامنے آئے گا کہ اس بات کا علم صرف اللہ کو ہے، اور اس بات کا جاننا عملی لحاظ سے کچھ بھی ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ مثلا ہر شخص کا یہ تصور ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے مجھے فلاں کام کر جانا چاہیے، حالانکہ اپنی موت کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا قیامت کے عقیدے کا عملی پہلو یہی ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں جو دارالامتحان ہے ایسے کام کر جائے جو اس کے لیے مفید ثابت ہیں، اس کے پتہ بھی چل جائے کہ وہ کب آنی ہے، پھر بھی مطلب تمہیں کیا فائدہ ہوگا اس کے علم سے؟ حالانکہ یہ علم کسی نبی کے پاس نہیں، کسی فرشتے کے پاس نہیں، یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ فیما انت من ذکرہا، آپ کو اس کے ذکر یا اس کے وقت بتانے سے کیا واسطہ؟ الی ربک منتہاہا، اس کا علم تو آپ کے پروردگار پر ختم ہوتا ہے، اس کا علم صرف آپ کے رب کو ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو اس سے ڈر جائے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، جب وہ اسے دیکھیں گے یعنی جب قیامت آئے گی تو انہیں ایسا لگے گا جیسے کہ وہ دنیا میں بس دن کا ایک پچھلا حصہ یا پہلا حصہ ٹھہرے تھے۔ یعنی گزشتہ واقعات کے متعلق انسان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ 20 سال پہلے گزرے ہوئے واقعے کے متعلق وہ کہتا ہے یہ کل کی بات ہے۔ یہ یعنی دنیا کا عالم ہے یا اس دنیا کا یہ حال ہے جس میں دن رات کی گردش اسے نظر آتی ہے اور ماہ و سال کا وہ حساب لگا سکتا ہے، لیکن عالم برزخ میں تو یہ دن رات بھی نہیں ہوں گے۔ جیسے اصحاب کہف پر 300 سال گزرنے کے بعد وہ یہ فیصلہ نہ کر سکے تھے کہ وہ اس غار میں پورا دن سوئے رہے یا دن کا کچھ حصہ، بالکل یہی صورتحال قیامت کے دن لوگوں کو پیش آئے گی، اور کافر قیامت کا دن دیکھ کر یہی سمجھیں گے کہ ان کی دنیا کی زندگی تو پورا ایک دن بھی نہ تھی، کاش یہ تھوڑی سی مدت ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہی گزار کر آتے۔ اب ہم اپنی پچھلی زندگی پہ بھی غور کریں تو مطلب کوئی وہ لمبی نہیں لگتی، ایسے ساری باتیں کل کی لگتی ہیں، اور ایسے ہی گزرا وقت بالکل مختصر اور تھوڑا سا انسان کو لگتا ہے، اور مرنے کے بعد کوئی ہزاروں سال بھی جیے تو اسے ایسے ہی لگے گا۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، وہ دن کا پچھلا حصہ یا صبح کا پہلا حصہ ہی بس دنیا میں رہے ہیں، یعنی پورا ایک دن بھی ہم وہاں گزار کے نہیں آئے، تو اتنے تھوڑے سے وقت کے لیے کیوں اپنی منمانیاں کرنی؟ کیوں نہیں ہم رب چاہی زندگی گزار دیں؟ ہر کوئی چاہتا ہے جیو جیسے دل چاہے، من چاہی زندگی گزارو، نہیں یہ تھوڑی سی مختصر سی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لیں تو پھر آخرت کی ہمیشہ کی زندگی، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی، پھر وہ اللہ انسان کو کہیں گے کہ وہاں وہ ملے گا انسان کو ما تشتہیہ الانفس، جو جانیں چاہیں گی، پھر تمہاری چاہت کے مطابق وہاں وہ لمبی زندگی تمہیں ملے گی۔ اللہ ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جنہیں وہ ملے کہ جو اللہ نے ان کے لیے چھپا کے رکھا ہے، جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جس کا کھٹکا کسی کے دل میں نہیں، جس کا ذکر کسی کان نے نہیں سنا،
جو جس کا تصور کسی ذہن میں کبھی نہیں آیا، اللہ نصیب میں فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔